الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو خالق کائنات ہے، سارے جہان کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، روزی دینے والا، زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام منتخب بندوں پر، بالخصوص خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، آج دین اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے دین اسلام سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، دین اسلام سے دلچسپی کم ہونے، دین اسلام کو سیکھنے سے دلچسپی کم ہونے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے آج اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسلام اجنبی ہونے کی وجہ سے امت اسلامیہ کمزور ہو رہی ہے، مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، اور دشمنان اسلام نہ صرف امت اسلام کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، بلکہ ایک ایک مسلمان کو چن چن کر مارنے کی ان کی کوشش ہے، اسلام کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ نہ ہی اقوام متحدہ کوئی آواز اٹھاتی ہے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی مسلم ملک اور مسلم حاکم کوئی آواز اٹھاتا ہے۔ آج صف ہستی سے نہ صرف مسلمان کو بلکہ پوری مسلم امت کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس دین کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ ہے۔ دین سے دلچسپی نہ ہونے کا، دین نہ سیکھنے کا، دین پر نہ عمل کرنے کا، اور دین کو نہ پھیلانے کا۔ آج ہندوستان میں کچھ دنوں پہلے وسیم رضوی نام کا ایک شیعہ ہے، اس نے عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ قرآن میں 26 ایسی آیتیں ہیں جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، ان آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے تاکہ دنیا میں امن ہو، سکون ہو۔ یعنی قرآن کی یہ آیتیں دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھ کر مدرسوں کے ذریعہ اور عالموں کے ذریعہ اور دینی خطابات کے ذریعہ مسلمان کے اندر دہشت گردی پیدا ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان دہشت گردی کا کام کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کہنے والا ظالم ہے، ایسا کہنے والا اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا کیا جو اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ پوری دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، اس کو بھی بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دین دیا ہے وہ دین رحمت ہے، وہ دین امن ہے، وہ دین سکون و راحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کیسے ایسی آیتیں بتائے گا جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہو؟ ایسے آدمی پر نہ صرف افسوس کرنا چاہیے بلکہ ایسے آدمی کو دنیا میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 خلیفہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان، ان لوگوں نے اپنی طرف سے بائی فورس قرآن کے اندر دہشت گردی کی آیتیں اضافہ کی ہیں، اور ان آیتوں کو پڑھ کر مسلمان دہشت گرد بن رہا ہے۔ چونکہ یہ شیعہ ہے، حضرت علی کا نام نہیں لے گا، اور وہ جانتا ہے اللہ رسول کا نام لینے سے بھی مسلمان کافی غم و غصہ کا اظہار کر سکتے ہیں، اور شیعہ کی صحابہ سے پرانی دشمنی ہے، لہٰذا خلفاء پر یہ الزام ڈال رہے ہیں۔ یہ دراصل خلیفہ پر الزام نہیں ہے بلکہ اللہ پر الزام ہے۔ ہمیں معلوم ہے قرآن کی ایک ایک آیت اللہ رب العالمین کی طرف سے،
یہ خلیفہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت وحی الہی ہے جو قرآن کی امن والی تعلیم کو اور اللہ کے امن والے دین کو اگر دہشت گردی کا دین قرار دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، کہتا ہے، ایسے شخص کو دنیا میں بھی رہنے کا حق نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، اللہ نے اسے 2 آنکھ دی ہے، 2 ہاتھ دیا ہے، 2 پیر دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اس دولت کے سہارے ایئر کنڈیشن گھر میں سوتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے سفر کرتا ہے اور دنیا میں عیش کر رہا ہے۔ اللہ کی اسی دولت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آج اللہ کی وحی پر اور اللہ کی تعلیمات پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات جو ہیں ان میں مرکزی سبب یہ ہے کہ ہم خود دین سے دور ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ میرے ذریعے اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ہم میں سے ایک مسلمان آدمی پوچھتا ہے تم نے ختنہ کیا؟ وہ نیا مسلمان کہتا ہے میں نے ختنہ نہیں کیا۔ تو مسلمان کا کہنا یہ ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ جب تک تم ختنہ نہیں کرتے تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسے یہ نہیں معلوم ہے نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، شرک کرنے والا مسلمان نہیں ہے، کفر کرنے والا مسلمان نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اسے مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم۔ مسلمان کو یہ معلوم ہے ختنہ کر لو سچے پکے مسلمان ہو گئے، اب کسی کی ضرورت نہیں، کسی بات کی ضرورت نہیں۔ خود ہمارے اندر کمی ہے، ہم دین سے دور ہیں، دین کو جانتے نہیں ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، دین کی جو ذمہ داری ہے اسے ادا نہیں کرتے ہیں۔ دین کی مدد کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اور پچھلے جمعہ جیسے میں نے خطبہ دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی نصرت حاصل کرنے کا ایک سبب نماز کا قائم کرنا ہے، اور آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں نصرت الہی کا ایک اہم سبب اللہ کے دین کو مدد پہنچانا ہے۔ اللہ کے دین کو آپ مدد پہنچاتے ہیں، اللہ ہماری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی مدد فرمائے گا۔ اور جب جب ہم دین کو کمزور کریں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے دین کو کمزور کریں گے، دین پر نہیں عمل کریں گے اور دین کو سیکھیں گے نہیں، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، دین ہدایت، دین اسلام اور دین رحمت دیا ہے، اس دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ دین کی مدد ہے۔ اگر ہم دین کی مدد کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم دین کی مدد کریں۔ دین آج کمزور ہو رہا ہے، امت کمزور ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دین حق ہے، کتاب حق ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے جو دین دیا ہے اس کے نام لیوا ہیں، اس کے باوجود مسلمان کمزور ہے، اس کے باوجود مسلمان محکوم ہے، اس کے باوجود مسلمان مظلوم ہے، اس کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کا خون گاجر مولی کی طرح سستے داموں میں کاٹ کر بہایا جا رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ جبکہ ہم حق پر ہیں، جبکہ ہم دین حق کو تسلیم کرتے ہیں، اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پوری دنیا کو بنایا، اور اس رب العالمین پر ایمان رکھنے کے باوجود، اس کے دین کو ماننے کے باوجود اب ہم دشمنوں کے سامنے ڈرے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، محکوم ہیں، اور نہ جانے کتنے معصوم مسلمان جیلوں میں ہیں، کتنے معصوم مسلمانوں کو قید و بند کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، اور کتنے مسلمان نہ جانے غائب ہیں، ان کو جو ہے دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے، روپوش کر دیا گیا ہے، جبکہ دین حق ہمارے پاس ہے۔ وجہ صرف ایک نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین کو مدد پہنچانا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت ہم سے ختم ہو گئی۔ جب ہم دین کو کمزور کریں گے، دین کو کمزور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دین سے دوری اختیار کریں گے، دین کو اپنی زندگی کا ہدف نہیں بنائیں گے، یا دینی چیزوں پر، دینی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہم سے چھین سکتی ہے۔
دین کی مدد سے آپ کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ دین کا حصول جو شریعت ہے، قرآن ہے، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی تعلیمات ہے، ان باتوں کو سیکھنا، ان پر عمل کرنا اور ان کو دنیا والوں تک پہنچانا، یہ دین کی مدد ہے، یہ دین کی مدد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے، مسلمانوں کو کہا ہے، مومنوں کو کہا ہے، تم انصار اللہ بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم سے بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، شان و شوکت والا ہے، اللہ غلبے والا ہے، پوری دنیا کو بنانے والا ہے، اکیلا حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میرا مددگار بنو، یعنی میرے دین کا مددگار بنو۔ اللہ اپنے دین کو دشمنوں پر اپنے نیک بندوں کے ذریعہ غالب کرتا ہے، اللہ خود زمین پر نہیں آتا، ہمارے ذریعہ اللہ تعالیٰ دین کو دنیا والوں پر غالب کرتا ہے۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اللہ کا مددگار بنو، یعنی اللہ کے دین کا مددگار بنو، اللہ کے دین کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے دین کو قوت پہنچاؤ، تو دین دنیا والوں پر غالب ہوگا اور تمہاری قوت بڑھے گی، تم دنیا میں غالب بنو گے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے احباب سے کہا، اپنے رفیقوں سے کہا، اپنے دوستوں سے کہا، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے کہا من انصاری اللہ، اللہ کا مددگار کون بننا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو کون فائدہ پہنچانا چاہتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، دوستوں اور ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آج کیا ضرورت نہیں ہے ہم مسلمان بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آج یہ نعرہ لگائیں نحن انصار اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم لوگ اللہ کے مددگار ہیں۔ آج اس ضرورت کو، اس دین کو ضرورت ہے کہ ہم اس دین کے لیے کہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مددگار ہیں۔ دین اس وقت آپ کا محتاج ہے، ہمارا محتاج ہے، ہم میں سے ہر کسی کا محتاج ہے کہ ہم اس دین کو قوت سے، طاقت سے اس دنیا پر غالب کریں، تاکہ پتہ چلے یہی دین حق ہے، یہی دین صحیح ہے۔ اور دین اگر ہم کمزور کرتے ہیں، دین کے سیکھنے میں دلچسپی نہیں ظاہر کرتے ہیں، دین پر عمل کرنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو جس طریقے سے وسیم رضوی نے کہا کہ قرآن کی 26 آیتیں دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، اس طریقے سے نہ جانے کتنے لوگوں نے کیا کہا ہے۔ قرآن کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب کہا جاتا ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، قرآن کو دریا برد کیا جاتا ہے، قرآن پر پیر رکھا جاتا ہے، قرآن کو نعوذ باللہ نہ جانے کس کس چیزوں سے لکھا جاتا ہے، اور قرآن پر ٹوائلٹ اور گندگی رکھی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس اتنی غیرت نہیں ہے، اگر ایمان کا اتنا جذبہ ہوتا، اتنی حمیت اور غیرت ہوتی، آج کسی کافر میں ایسی جرأت نہ ہوتی کہ ہمارے قرآن کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرے، قرآن پر نجاست رکھے، قرآن پر پیر رکھے، قرآن کو جلائے، قرآن کی بے حرمتی کرے، ایسا کسی کے اندر جرأت نہیں تھی۔ آج ہم نے موقع دیا، ہم کمزور ہیں، قرآن کو ہم صرف جو ہے رمضان میں پڑھنے کے لیے، قرآن کو ہم نے صرف تعویذ بنانے کے لیے، قرآن کو ہم نے صرف جھاڑ پھونک کرنے کے لیے استعمال کیا، دستور زندگی نہیں بنایا ہم نے، دستور حیات ہم نے نہیں بنایا۔ ہم نے قرآن کی ایک ایک آیت کو اگر اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، کسی کو قرآن پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج ہم خود دین سے دور ہیں، خود مسلمان ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جس پر یہ شرمندہ ہو سکتے ہیں۔ سلمان نام رکھنے والا فلم بناتا ہے، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے والا فلمی ہال بناتا ہے، ایسے ایسے پاکیزہ نام رکھنے والے عائشہ، خدیجہ اور سمیہ اور جو ام حبیبہ، ایسے ایسے نام رکھنے والی خواتین گانا گاتی ہیں، طوائف کا کام کرتی ہیں، ناچتی گاتی ہیں، لوگوں کا من لبھاتی ہیں اور جنسی ویڈیو بنا کر لوگوں میں نشر کرتی ہیں۔ یہ نام ہمارا ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ جب ہم ایسے رہیں گے تو کیا دشمن ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا؟ ہماری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایمان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، چلو یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کمزور لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلام دنیا میں غالب نہ ہو سکے۔
اللہ کی جو مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کو جو مدد پہنچاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو آج اگر ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اگر اللہ کی مدد نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں فرمائے گا۔ چہ جائے گا مسلمان ہونے کے باوجود چین کے مسلمان کتنے ظلم میں ہیں، قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ برما سے پورے مسلمان کو خالی کر دیا گیا، کتنے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ذبح کر دیا گیا، چیچینیا میں، بوسنیا میں، اور جو ہے فلسطین میں، اسپین میں، اسی طریقے سے فلپین میں، کہاں کہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، مگر ہم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں پا رہے ہیں، اپنے اللہ کو اور اپنے خالق کو مدد نہیں پہنچا رہے ہیں۔ جب تک جو ہے دین کی مدد نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری قوت اور اس وقت تک ہماری شان و شوکت عود کر اور لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، دین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو کیسے مدد پہنچا سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہم بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم دین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال، یہ سوال ایک اہم سوال بھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ہی مقدار میں ہمارے پاس دین کو مدد پہنچانے کی استطاعت اور طاقت ہے، اسی حیثیت اور اسی مقدار میں دین کو مدد پہنچائیں۔ دین کی ادنا سے بھی مدد پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی انداز میں، اسی طاقت کے ساتھ اور اسی حیثیت کے ساتھ دین کو مدد پہنچائیں۔ اگر میں مجاہد ہوں، میں راہ جہاد میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، میں کمزور ہوں اور اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ لگاؤں گا۔ میں بھی کمزور ہوں، اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیا ہے، مال دیا ہے، مال کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ چلے مال بھی نہیں ہے، کم از کم ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو ہم دوسرے مجاہدین کی مدد کریں گے، ان کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ دین میں معمولی سا کام کرنا بھی حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، صحابی رسول ہیں، شاعر اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار پڑھتے تھے، شعر پڑھ کے آپ کو حوصلہ پہنچاتے، آپ کی ہمت بڑھاتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کیا کرتے تھے، حمایت کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو فرماتے ہیں ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافحت عن اللہ ورسولہ۔ اے حسان بن ثابت، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی جو حمایت کی ہے، شعر پڑھ کے، اشعار پڑھ کر کے جو حمایت کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد جبریل کے ذریعے کر رہا ہے۔ مال نہیں خرچ کیا، جہاد میں نہیں گئے، انہوں نے کیا کیا؟ صرف اشعار پڑھ کے ہمت بڑھا رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد کر رہا ہے۔ تو اسلام کی معمولی مدد کرنا بھی اللہ کی طرف سے نصرت کا سبب ہے۔ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جنت میں عیش کر رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتہ ہے یہ کیوں جنت میں عیش کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے راستے کے بیچ میں ایک درخت تھا جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا، لوگوں کو آمد و رفت میں تکلیف ہو رہی تھی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے درخت کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی کام پر، دین کو معمولی فائدہ پہنچانے کی بنیاد پر جنت نصیب فرمایا ہے۔ معمولی فائدہ، راستے سے ایک درخت کو کاٹ کے ہٹا دیا تاکہ آنے جانے میں لوگوں کو آسانی ہو۔ تو راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا، پتھر کو، کانٹے کو اور تکلیف دینے والی چیزوں کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور دین کو معمولی طور پر بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ جہنم میں بھی لے جانے کا سبب ہے۔ ایک عورت نے بلی کو پانی نہیں پلایا، جہنم میں جا رہی ہے، اور ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، وہ جنت میں جا رہی ہے۔ تو دین کو معمولی طور پر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اس سے ہمارا دین مضبوط ہوتا ہے۔
اگر پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان تھوڑا تھوڑا سا دین کی مدد کریں، یہ دین کتنا مضبوط ہو جائے گا، اور اگر پوری دنیا کے مسلمان تھوڑا تھوڑا دین کو کمزور کریں، یہ دین کتنا کمزور ہو سکتا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دین میں جس حیثیت سے آپ مدد کر سکتے ہیں، دین کو، اللہ کو، اس کے رسول کو مدد پہنچا سکتے ہیں، یہ کار خیر ہے، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے تقویت کا سبب ہے۔ تو دین کو فائدہ پہنچائیں، دین کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور غریب مسلمانوں کو مدد پہنچائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے آ سکتی ہے۔ غریب مسلمان جن کو کھانے کے لیے نہیں ہے، جو پریشان حال ہے، معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، یا کافروں کی وجہ سے پریشان ہے، معصوم مسلمان جن کو ذبح کیا جا رہا ہے ان کو بچائیں، جن کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے ان کو بچائیں، جن لوگوں کو ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے ان کو بچائیں، جو خوف اور خطرے کی زندگی گزار رہے ہیں ان تمام مسلمانوں کو، چاہے یتیم ہو، بیوہ ہو، مظلوم ہو اور مفلوک الحال ہو، کسی بھی طرح سے ستایا جا رہا ہو یا پریشان حال مسلمان ہو، ان کی پریشانی کو کم کریں، ان کو بچائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ ایک مسلمان دوسرے تمام مسلمان کا بھائی ہے۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے بھائی۔ یہ ایمان کا رشتہ بھائی کے رشتے سے، بہن کے رشتے سے، والدین کے رشتے سے، گھریلو رشتے سے، زندگی کے رشتے سے، دوست و احباب کے رشتے سے بھی بڑھ کے رشتہ ہے۔ ہمارا دوست ایک ہوگا، دو ہوگا، تین، چار ہوگا، لیکن پوری دنیا کے مسلمان ہمارے بھائی۔ یہ اتنا اعلیٰ رشتہ ہے جو پوری دنیا کو مربوط کرتا ہے، پوری دنیا سے ملاتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان پوری دنیا کے لیے بھائی ہے، اور ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے۔ لا یظلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یسلمہ، اور ظلم اس پر ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نہ ہمارے لیے یہ گوارا ہے کہ ہم کسی مسلمان پر ظلم کریں، یہ جائز نہیں ہمارے لیے، اور یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہیں، یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، ظالم اور مظلوم مسلمان دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم مظلوم مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ ستایا ہوا ہے، پریشان حال ہے، حق مارا گیا ہے، وہ رو رہا ہے، پریشان ہوگا، مظلوم کی مدد کرے، ظالم مسلمان کی کیسے مدد کرے؟ آپ نے فرمایا، ظالم کو روکو ظلم کرنے سے، یہ ان کی مدد ہے۔ تو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، اسے دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، خاموش ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کو تقویت پہنچانا ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور جو مظلوم ہے ان کی مدد کرنا تو حق ہے ہی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی حمایت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو نور نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پچھلے جمعہ ایک بحث آئی تھی، ایک قرآن کی سورہ کہف آیت نمبر 110 کی بات آئی تھی، جس میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، تم ہی جیسے ایک بشر ہیں۔ ایک بھائی کا اعتراض تھا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، قرآن کی اس آیت سے ملا کر دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، نور ہے، نور سے پیدا کیے گئے۔ قرآن کی اس آیت میں، قرآن کھول کر آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 157، اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، نبی کی حمایت کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، نبی کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو محمد کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ محمد کے ساتھ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا، وحی نازل کی گئی، شریعت نازل کی گئی، ہے کہ نہیں؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا، تو خود اللہ بتا رہا ہے کہ محمد کے ساتھ جو چیز نازل کی گئی ہے وہ نور ہے، اور محمد پر کون سا نور نازل کیا گیا؟ وہ قرآن مقدس ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات نورانی ہے، جو قرآن کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، پھیلاتا ہے، وہ منور ہو جاتا ہے۔
اس کی زندگی منور ہو جاتی ہے، اس کی دنیا منور ہو جاتی ہے، اس کی آخرت منور ہو جائے گی۔ یہ مفہوم ہے۔ لوگوں نے نبی کو ہی نور سمجھ لیا، یعنی انسان نہیں ہے، کھاتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، شادی نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، نور ہے۔ یہ غلط ہے، غلو اسلام میں نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے اس کی حقیقت بیانی ہونی چاہیے، سچائی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور نبی کے بارے میں غلو کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کا احترام پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے بعد ہے۔ احترام کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو ہم اللہ بنا دیں، احترام کا مطلب نہیں ہے کہ نبی کے بارے میں ایسی بات کریں جو شریعت میں نہیں ہے، اپنے من سے فضیلت گڑھ کے بیان کرنا، یہ محمد سے محبت نہیں، عداوت ہے۔ نبی نے منع کیا، میرا مقام نہیں بڑھاؤ، میں جس مقام پہ ہوں، جس رتبے پہ ہوں، جو میرا مقام ہے وہی مقام دو۔ دین میں غلو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو محمد کے ساتھ نازل کیا گیا، محمد پر نازل کیا گیا، یعنی جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دراصل وہی لوگ کامیاب ہونے والے جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی حمایت کرتے ہیں، نبی کی مدد کرتے ہیں اور قرآن کی اتباع کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والے۔ اور جو نبی کی اتباع نہیں کرتے، نبی کی پیروی نہیں کرتے، نبی کی حمایت نہیں کرتے، نبی کے دین کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد کرنا آپ کو بتایا، دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کو ہماری جسمانی مدد کی ضرورت نہیں ہے، پیسے سے مدد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کو ہمارے پیسے کی، جسموں کی اور مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں مراد ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور نبی کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات کو سیکھنا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی سیرت سے محبت کرنا اور آپ کی سیرت کو پھیلانا، یہ نبی کی مدد ہے۔ آج ہم نبی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ نبی کی کیسے مدد؟ ہمارے درمیان تو ہے نہیں، آپ کو کھلا نہیں سکتے ہیں، آپ کو آرام نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی مدد اس طور پہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو دین دیا ہے، دین نبی کی وراثت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء وراثت میں دین چھوڑتے ہیں، تو جو وراثت آپ نے چھوڑی ہے، دین، قرآن، حدیث، دین اسلام، اس دین اسلام کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو دنیا میں پرچار کریں گے، پھیلائیں گے۔ یہ نبی سے محبت بھی ہے اور نبی کا مددگار بننا بھی ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مددگار بنتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر مدد آتی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس وجہ سے مدد کرے گا کہ کوئی کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ دین کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے رسول کی مدد کرنا اور غریب مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید کی علامت اور سبب۔ اور ایک اہم حدیث میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، سنن نسائی کی ہے، جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، 3178 نمبر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفہا، اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کی مدد پہنچاتا ہے غریبوں کے ذریعہ، مسکینوں کے ذریعہ، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعاؤں کے ذریعہ، ان کی عبادات کے ذریعہ اور ان کے اخلاص کے ذریعہ اللہ اس امت کی مدد کر رہا ہے، مالداروں کے ذریعہ نہیں، مالدار مسلمانوں کے ذریعہ نہیں، غریب مسلمانوں کے ذریعہ اللہ تعالی ہماری آپ کی پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو غریب ہونا کوئی جو ہے خراب چیز نہیں ہے۔ غریب ہونا، محتاج ہونا، بیوہ ہونا، یتیم ہونا، مسکین ہونا، مفلوق الحال ہونا، یہ رونے کی علامت نہیں ہے کہ ہمیں رونا ہے، پیسے نہیں ہے، دنیا نہیں ہمارے پاس، رونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، دنیا میں ہماری جو ہے سرداری نہیں ہے، دنیا میں ہماری پہنچ اور ہمارے پاس جو ہے جائیداد زمین نہیں ہے، اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے امت محمدیہ کی حفاظت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔
کیونکہ ان کی عبادت میں اور ان کی دعا میں اخلاص ہوتا ہے. یہ شرک نہیں کرتے، یہ کفر نہیں کرتے، یہ اتراتے نہیں ہیں، یہ گھمنڈ نہیں کرتے، یہ دکھاوا نہیں کرتے. غریب کے اندر کیا دکھاوا ہوگا؟ کس بات کا دکھاوا تو وہ کرتے ہیں جس کے پاس دنیا ہوتی ہے، جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ دنیا والوں سے دکھاوا کرتا ہے. لیکن جو غریب ہوتے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ دکھائے گا کیا؟ نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ زمین ہے، جائیداد، دکھائے گا کیا؟ دکھانے کی چیز ہوتی جس کے پاس وہ دکھاتا ہے. جو غریب ہوتے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دکھاوا نہیں کرتے ہیں. تو کمزوروں کو ہم کمزور نہیں سمجھیں، کمزوروں کی دعا کو کمزور نہیں سمجھیں، کمزوروں کی عبادتوں کو کمزور نہ سمجھیں. جو ضعیف کمزور لوگ ہیں امت کے، ان کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ان کمزوروں کے ذریعے اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے، لہٰذا کمزوروں کی ہمیں حفاظت کرنا چاہیے، ان کو پروٹیکشن دینا چاہیے. غریب میں جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، بے سہارا ہیں، مظلوم ہیں، ستائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کے ذریعے ہماری حفاظت ہو سکے. اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری نصرت کرے، اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا فضل اور رحم و کرم نازل فرمائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین آج کمزور ہو رہا ہے ہمارے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دین نہ سیکھنے کی وجہ سے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کا مددگار بنیں. اللہ ہمیں اپنی مدد سے نوازے گا، اللہ کے دین کو تقویت پہنچائیں، اللہ ہمیں قوت اور طاقت دے گا. اس دین پر عمل کر کے دکھائیں، اللہ ہمیں اس دنیا میں غلبہ عطا کرے گا. اس دین کو سیکھیں، سکھائیں اور دنیا میں پھیلائیں. اللہ اس دنیا میں ہماری حفاظت کرے گا اور ہمیں کافروں سے بچائے گا، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دین کو کمزور کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دین کو فائدہ پہنچانے والا مسلمان بنا دے. ہمارے ایمان کے اندر اتنی حرارت اور اتنا جذبہ پیدا کر دے کہ ہم تیرا مددگار بنے، تیرے رسول کا مددگار بنے اور کمزور مسلمانوں کی کو مدد پہنچائیں. بار الہ ہم فتنے کے دور میں ہیں، فتنے سے اور دشمنوں سے، ظالموں سے، کافروں سے ہماری حفاظت فرما. بار الہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر اور تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.